أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم خزائن ومفتاحها السؤال فاسألوا يرحقم الله فإنه يؤجر فيه أربعة السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم۔ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم خزانے ہیں اور ان کی چابی سوال ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے، سوال کرو، اس میں 4 قسم کے افراد کو اجر ملتا ہے: سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے کو، اور جو ان سب سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اجر ملے، ثواب ملے، مقام ملے، درجہ ملے، تو سوال کریں تاکہ آپ کو دینی معلومات ہو۔ یہ سوال جو گروپ میں آئے میں وہ اگر دہرا دوں پہلے، جی یہ غسل میت کے حساب سے پہلا سوال ہے کہ مرد کی بالکل تمام انبیاء کا جو کہ میسیج توحید کے حوالے سے تھا تو وہ سب کے لیے تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں یا بہت جس سے طرح ضیاء الحق بھی شہید ہے، بھٹو بھی شہید ہے، تو یہ اسلام آیا کہ یہ وہ شہادت کے رتبے پہ ان کو فائز کرنا جائز ہے یا صحیح ہے یا جائز نہیں کون صحیح سے ہیں، اسلامی؟ مستحب کیا ہے اور سنت کیا ہے؟ جی یہاں اچھا یہ اکثر اہل سنت تو مطلب یہ اکثر سارے تو نہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو بڑا نفرت کرتے ہیں کہ سالگرہ منانا اور اس طرح کرنا ہے اس کے بارے میں، تو شیعوں کا کیا اس کے بارے میں؟ جی سوال جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ آپ دہرائیں۔ جی سوال یہ کہ کچھ اہل سنت جو ہے وہ سالگرہ وغیرہ منانا تو اس کو تو غیر اسلامی قرار دیتے ہیں، کچھ برادران ہے وہ تو ماشاء اللہ رسول اللہ کے دن بڑا جشن وغیرہ مناتے ہیں، لیکن عام انسانوں کے لیے سالگرہ اور یہ دن اس کے بارے میں خوشی منانا نہ منانا یہ کیسا ہے اصل میں؟ جی اصل میں اسلام نے جو ایک کہ ہر کام حلال ہے، جائز ہے، مباح ہے، بشرطے کہ اس میں شرک کا کوئی پہلو نہ ہو، حرام کا کوئی پہلو نہ ہو، کسی دوسرے کے حقوق پر تجاوز نہ ہو، کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو، تو وہ چیز جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو منانے کی ہے یہ اس کا تعلق ہے سالگرہ منانے کا، جشن منانے کا، برتھ ڈے منانے کا، تو اس کا قانون اور قاعدے کے تحت آپ جو ہے منا سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو اس معاشرے میں کچھ چیزیں ہم نے اپنانی ہیں، کچھ آداب اپنانے ہیں، کچھ اطوار اپنانے ہیں، میل جول رکھنا ہے، آنا جانا ہے، کچھ ہمارے لیے اپنے لیے خوشی کا تفریح کا انتظام فراہم کرنا ہے، تو انہی جو ہے خوشیوں اور تفریحوں میں سے ایک تفریح سالگرہ کا منانا ہے۔ پس سالگرہ کا منانا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ممکن ہے بعض موارد پر یہ مستحب بھی ہو جائے کہ مثلا آپ ایک ایسے آدمی کی سالگرہ منا رہے ہیں جس نے کوئی معاشرے کے لیے کام کیا ہے، معاشرے کے لیے ایفرٹ کی ہے، معاشرے کے لیے جدوجہد کی ہے، انسانیت کے لیے کام کیا، اس کی سالگرہ منا رہے ہیں، گویا آپ کیا ہے اس کی یاد منا رہے ہیں، گویا آپ جو ہے اس کے اچھے کاموں کو تکرار کر رہے ہیں، گویا اس کے اچھے کاموں کو آپ جو ہے وہ ریوارڈ دے رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا فائدہ کہ وہاں جو لوگ اکٹھے ہوں گے، جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، جو اس کو سن رہے ہوں گے، وہ لوگ ان کو بھی موٹیویشن ہوگی، وہ بھی ترغیب ملے گی، ان کو تشویق ملے گی، کہ حوصلہ افزائی ملے گی کہ وہ اچھے کام کریں، نیک کام کریں اور معاشرے کے لیے فلاح و بہبود کا سبب بنے۔ پس سالگرہ منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مباح ہے، جائز ہے، اور بعض موارد میں ممکن ہے یہ مستحب تک بھی پہنچ جائے، ایسا منانا مستحب ہے۔ لیکن بعض جگہ پر ممکن ہے ایسے افراد جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں ان کے متعلق منانے میں ممکن ہے مکروہ تک بھی یہ مسئلہ پہنچ جائے، کہ ایک آدمی کرائم کیا، اس نے ایک جرم کیا، اس نے ایک جنایت کی ہے، اس نے
ایک جو ہے وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کی ہے. اب کچھ لوگ آ کر کے اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں, اس کو نیک سمجھ رہے ہیں اور اس کے لیے سالگرہ منا رہے ہیں. تو اس کی گویا وہ کرائم کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں, اس کے متعلق حوصلہ افزائی پیدا کر رہے ہیں معاشرے میں. تو وہاں مکروہ کی حد تک جو ہے یہ چیز پہنچ جائے گی. لیکن مجموعی طور پر سالگرہ منانا جو ہے اس میں کوئی حرج